السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر اور فتنے سے محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ کل کے سبق میں ہم نے علوم کے بارے میں بتایا تھا کہ عامل کے لیے کن کن علوم کو جاننا ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ عامل کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، واجبات عمل کے نام سے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر 1 پہ تو یہ ہے کہ حلال کھاتا ہو اور سچ بولتا ہو۔ عامل جتنا اس کا کھانا پاکیزہ ہوگا، رزق حلال سے ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے اثرات اس کے اعمال کے اندر انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ اور ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ بولنے سے ہمیشہ بچے۔ اور اس کے ساتھ جب عمل پڑھنے کے لیے بیٹھے تو اس وقت شیطانی خیالات کو دل کے اندر نہ آنے دے، اور جس مقصد کے لیے عمل کر رہا ہو اس مقصد کو پورے کامل تصور کے ساتھ سامنے رکھے۔ اور نقش لکھتے وقت، خاص طور پہ نقش لکھتے وقت اور عمل پڑھتے وقت بدبودار چیز کی منہ سے بو نہ آتی ہو، جیسے لہسن یا پیاز، تمباکو یا نسوار وغیرہ، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور عمل پڑھتے وقت تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، عمل کرنے سے پہلے اچھے طریقے کے ساتھ برش یا مسواک وغیرہ کر لے اور وضو کرے۔ اور عمل پڑھنے کے لیے جو وقت مقرر کرے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ وقت کا جو اختلاف بندہ کرتا ہے نا، کبھی پہلے پڑھ لیا، کبھی بعد میں پڑھ لیا، کبھی جلدی پڑھ لیا، کبھی دیر کر دی، جو وقت مقرر ہے اس سے، یہ سراسر نقصان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جگہ کی بھی پابندی ضرورت ہے چلے کی صورت میں۔ اور کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جائے نماز یا کوئی رومال وغیرہ اپنا رکھ لیتے ہیں چلے کے لیے، تو یہ ایک فرضی چیز ہے، اس سے اثرات میں کمی آتی ہے۔ پابندی حد درجے کرنی چاہیے چلے کے دوران میں۔ اور جو بندہ اختلاف کرتا ہے وقت کے ساتھ، تو پھر وقت اس کے ساتھ اختلاف کر لیتا ہے، تو لہٰذا اس چیز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوازمات ہوں وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ، جیسے بخورات وغیرہ، ان کو پہلے سے اپنے پاس رکھ لے۔ اور اس کے ساتھ جو اپنی چیزیں ہوں استعمال کرنے کی، ان کو کسی دوسرے کو استعمال نہ کرنے دے، یہ عمل کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ سرما، تیل، اس طرح کی چیزیں، خوشبو، یہ جو اپنے استعمال کی ہوں وہ کسی دوسرے کو استعمال نہ کرنے دے، اپنے گھر والوں کو بھی اپنے لیے یہ چیزیں خاص طور سے الگ رکھے۔ اور اسی طریقے سے جب عمل کوئی پڑھنے کے لیے بیٹھیں یا تعویذ لکھنے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت حصار اکبر 7 مرتبہ، 5 مرتبہ یا حد 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر بھی پھیر لے، اور اپنی انگلی پر دم کر کے چاروں طرف
لکیر لگا کے حصار بھی کر لے۔ اور خصوصی بات، جب بھی کسی عمل اور نقش کی زکوٰۃ دے لیں، تمام آپ سب عاملین سے گزارش ہے، کسی عمل کی یا نقش کی زکوٰۃ دے لیں تو اس کو روزانہ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا 11 مرتبہ یا زیادہ، لیکن طاق مرتبہ ورد میں رکھیں۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے، جب جب عمل آئیں گے انشاءاللہ تب میں ساتھ ساتھ بھی بتاتا جاؤں گا کہ جو چھوٹے حروف ہوں جیسے اسماء الہی، ان کو زیادہ معمول میں رکھا جاتا ہے، زیادہ تعداد میں، اور جو بڑی چیزیں ہوں جیسے مثال کے طور پہ سورۃ یاسین ہے، سورۃ مزمل ہے وغیرہ، ان کی مقدار تعداد کی ویسے ویسے کم ہوتی جاتی ہے، اور اس پر مکمل عادت اپنا لے کہ یہ روزانہ اپنا معمول پورا کرے۔ اور یاد رکھنا کہ جس عمل کو آپ نے کر لیا ہے، زکوٰۃ دے لی ہے، اس کو روزانہ پڑھیں۔ خدا نخواستہ اگر ایک دن رہ گیا ہے تو دوسرے دن اس کی قضا کریں، یعنی دوسرے دن اس کو پڑھ لیا کریں، اور اسی طریقے سے روزانہ پڑھا کریں۔ اور اگر 40 دن تک اگر لگاتار اس کا ناغہ کر دیا، 40 دن تک متواتر چھوڑ دیا تو زکوٰۃ ختم ہو جائے گی، کی کرائی محنت ختم، اور اسی طرح سے وہ عمل بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جب بھی آپ عمل کریں تو پہلے اجازت لازمی لیں۔ بغیر اجازت کے عمل کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آج کل یہ عبقری وغیرہ اس طرح کے مختلف رسالے روحانی عملیات کے نام سے چلتے ہیں، جن میں بہت سارے عمل بغیر اجازت کے لوگ کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھے ایسے لوگ کہ ان کو پھر بعد میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ لہذا بغیر اجازت کے، عامل کی اجازت کے کوئی بھی عمل نہ کریں۔ اور اس سے آگے اور بھی خاص باتیں ہیں جن کو دھیان دیں کہ سب سے پہلے جب بھی آپ عمل کے لیے بیٹھیں تو اس کے بخورات، یعنی اس کی عمل کی دھونیاں، عطریات، قلم، کاغذ، دیگر چیزیں وہ پہلے سے آپ نے مہیا کر کے رکھنی ہیں۔ اور جو نقش ہوتے ہیں یا جفر کے جو عملیات ہوتے ہیں اس میں، یا تکسیر کے جو عملیات ہوتے ہیں، ان کو وقت سے پہلے آپ نے مشق کر کے اچھے طریقے سے ان کو تیار کر لینا ہے، کیونکہ اگر اس کی مشق نہ کی جائے، یعنی بار بار اس کو کر کے ذہن نشین نہ کیا جائے، تو پھر وقت آنے پر بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اور جب بھی عمل مکمل کر لیں، عمل مکمل کرنے کے بعد ختم کرنے کے بعد 2 نفل شکرانے کے لازمی پڑھیں، اور 2 نفل پڑھ کے کچھ شیرینی پاس رکھ کے اس پر فاتحہ پڑھیں، اور اس کا ثواب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، خصوصاً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے لیے اس کا ثواب پیش کریں، اور پھر اس کے بعد اس عمل کو کام میں لائیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیشہ باوضو عمل لکھیں اور پڑھیں۔ کسی کاغذ پر وضو کے بغیر قرآنی آیات کا لکھنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو چھونا جائز ہے بغیر وضو کے۔ لہذا قرآنی آیات والا اگر کاغذ ہے تو یا تعویذ ہے، اس کو بغیر وضو کے لکھنا چھونا جائز نہیں ہے۔
اسی طرح پلیٹوں پر عمل لکھا جاتا ہے، تو جو پلیٹوں پر عمل لکھا جاتا ہے اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ تعویذ دھونے والا، تعویذ لکھنے والا اور تعویذ پینے والا سب کو باوضو ہونا چاہیے، وگرنہ سارے گناہ گار ہوں گے۔ اور جب تعویذ سے کام ہو جائے تو اس کو قبرستان میں کسی احتیاط کی جگہ پہ دفن کر دینا چاہیے۔ اور اس حوالے سے آج کی آخری بات کہ اگر کسی نے خاص طور پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کسی نے کسی پر تعویذ کیے ہوں اور وہ تعویذ کسی کے گھر یا دکان سے نکل آئیں، خواہ وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہوں، اچھے ہوں برے ہوں جیسے بھی ہوں، ان تعویذات کو سب سے پہلے تو پانی میں ڈال کے ٹھنڈا کر دیں، گھر میں ہی گلاس کے اندر پانی لیں اور اس میں وہ تعویذ ڈال دیں، اور وہی اگر آپ عامل ہیں تو آپ یہ کام کریں۔ حصار اکبر انشاءاللہ اس کا عمل میں آگے دوں گا، حصار اکبر وہ پڑھ کے 3 مرتبہ اس پہ دم کر دیں، اور پھر وہ کسی آدمی سے کہہ دیں یا گھر والوں سے کہہ دیں کہ وہ کسی پانی میں، چلتے پانی میں، نہر وغیرہ میں بہا دے، اور جو آدمی اس تعویذ کو یا ان تعویذات کو بہا کر آئے نہر میں، وہ گھر آ کے سب سے پہلے تو غسل کرے اور غسل کر کے کپڑے بدل لے، یہ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں نے آج عامل کے لیے بہت ساری کام آنے والی چیزیں ذکر کر دی ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو ایک تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دوسرا ان ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھ سے واٹس ایپ میں رابطہ رکھیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔